بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اللہ پاک نے ہماری تربیت کا ایک نظام متعین فرمایا۔ انبیاء کرام کا سلسلہ انسانوں کی تربیت کے لیے اللہ پاک نے طے فرمایا۔ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے اور اپنے اپنے وقت پر آ کر لوگوں کو دین کی باتیں سکھائی۔ اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، کس چیز سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا۔ سب سے آخر میں انبیاء کرام کی جو سیریز تھی، سلسلہ تھا، سب سے آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی عمر پوری فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جس زمانے میں انسان تھوڑے سے تھے، ان کے مسائل بھی تھوڑے سے تھے، اس زمانے میں بیک وقت دو تین نبی آتے تھے، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، ایک بھائی نبی، دوسرا بھائی نبی، سسر نبی، داماد نبی۔ اور جب کہ اب انسان بڑھ گئے، مسائل بڑھ گئے، جی دنیا میں انسانوں کی تعداد بڑھ گئی، اب پوری دنیا میں ایک بھی نبی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اس فتنوں کے زمانے میں مبارک سلسلہ چلتا رہتا، کوئی تو ایسی ہستی ہوتی کہ لوگ پریشان ہو کر اس کے کندھے سے اپنا سر رکھ کر رو لیا کرتے، اپنا غم ان کے سامنے پیش کر دیا کرتے، وہ تسلی دے دیا کرتے، لیکن پوری دنیا میں ایک بھی نبی نہیں۔ اور پوری دنیا میں اگر کہیں سے صدا آئے کہ فلاں جگہ کوئی نبی کا ظہور ہوا ہے تو وہ ملعون تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کا مبارک سلسلہ اللہ نے کیوں بند فرما دیا؟ سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ کی رحمت نے گویا کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے والے علماء صلاحہ پر اعتماد فرمایا کہ اب مجھے کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب کی امت میں ایسے ایسے علماء صلاحہ ہیں جو صبح قیامت تک کار نبوت کو انجام دیتے رہیں گے۔ چنانچہ اس امت کے علماء کے پیچھے ایک جم غفیر ہوتا ہے جو ان سے روشنی حاصل کرتا ہے، اپنی اصلاح حاصل کرتا ہے، اور وہ خود بھی راحت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اس کے ذریعے سے نہ جانے کتنے لوگوں کو علم کی روشنی ملتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہی وارثین انبیاء ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم انبیاء کرام کی وراثت کے پورے حقدار بنیں اور پورے حصے سے فائدہ اٹھانے والے بنیں۔ ہم صرف نماز اور روزے ہی کے حامل نہ ہوں، بلکہ ان کے جتنے بھی اخلاق تھے، جتنی ان کے اندر صفات تھی، جو ان کی خوبیاں تھیں، جو ان کی تعلیمات تھیں، ہم اپنے اندر اس کو سمونے کی کوشش کریں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جامعیت ختم ہوتی جا رہی، جامعیت ختم ہوتی جا رہی، اور چند ہی چیزوں کو اختیار کرنے کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا دین کا۔ عوام الناس کا حال تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیسہ کمانے کی مشین سمجھ بیٹھے، صبح کو اٹھتے ہیں 8 9 10 بجے،
اٹھنے کے بعد باتھ لیتے ہیں، غسل کرتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، چابی لے کر دکان پہ جاتے، شام کو ہی واپس لوٹتے ہیں، تھکے ہارے آتے ہیں، کھا پی کے پھر سو جاتے ہیں، پھر صبح کو اٹھتے ہیں، پھر دکان پہ جاتے ہیں. یعنی پابندی کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ آدمی پیسے کمانے کی مشین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پیسے کمانے کی مشین بنا کے تو انسان کو دنیا میں نہیں بھیجا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ نے وعدہ فرمایا، اجمیلوا فی الطلب، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہلکی پھلکی محنت کرو دنیا میں کسب معاش کے لیے، بہت زیادہ توغل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو قسمت میں ہے وہ تو مل کر رہے گا. جس طرح سے موت اپنے ہدف کو تلاش کرتی پھرتی ہے، اسی طرح رزق بھی اپنے کھانے والے کو ڈھونڈتا پھرتا ہے. اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ ہم اپنے رزق کا آخری دانہ دنیا کے دسترخوان سے اٹھا کے کھانے لیں گے. تو جو نظام اللہ پاک نے اتنا مضبوط بنایا ہے اس میں تو ہمیں ہمیشہ تذبذب رہتا ہے کہ ہمارے رزق کا کیا ہوگا، ہماری تنخواہوں کا کیا ہوگا، ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، جس کی ذمہ داری اللہ نے دے رکھی ہے. اور جو کام اللہ پاک نے ہمارے ذمے کام لگائے ہیں ان کی انجام دہی اور تکمیل کے لیے ذرا برابر فکر نہیں. یہ بڑا عجیب المیہ ہے. اللہ پاک نے آپ کو اہل علم بنایا، اللہ پاک نے آپ کو خدمت دین کے لیے منتخب فرمایا. آپ ایرے غیرے نہیں ہیں، آپ منتخب من اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے ہیں. آپ اللہ کا انتخاب ہیں، آپ سلیکٹڈ ہیں. آپ اپنی اہمیت کو، اپنی قدر کو پہچانیں، اپنی قدر کو پہچانیں. آج عام طور پہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہر آدمی کے کچھ نہ کچھ دوست احباب ملنے والے. مثلاً تذکرہ کریں کہ آپ کے شہر میں ایک شخص ہے نا، ذرا دنیاوی اعتبار سے وجہات، ہاں فلاں، وہ تو میرے خاص دوست ہے، وہ تو میرے خاص دوست، میرا ان کے گھر میں بہت آنا جانا ہے. تو اس کی مالداری کی نسبت کو اور اس کے ساتھ تعلق کو اپنے لیے فخر کی چیز سمجھ رہے ہیں اور مزے لے کے بیان کر رہے ہیں. ان کے ساتھ تو میرا بڑا گہرا تعلق، بالکل چولہے تک کا تعلق ہے میرا. میرے استاد محترم حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھولیاوی رحمۃ اللہ علیہ، دھولیا کے تھے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بیعت تھے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت. یہ مجاز بیعت اور صحبت کیا ہوتا ہے ابھی ذرا ذکر کرتا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے تعلق رکھتے، سادات میں سے تھے. ترکیسر کی جامع مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ کر نکلے تو کوئی فورن سے کوئی آیا ہوا، لندن امریکہ سے کوئی آیا ہوا شخص تھا. کہا السلام علیکم، حضرت میں اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں، فلاں جگہ فلاں ملک میں رہتا ہوں، کوئی بھی ضرورت ہو تو بتاؤ. حضرت نے فرمایا سنو، میں آپ کے گاؤں کے جو سب سے بڑا مدرسہ ہے، ایک ہی مدرسہ ہے، اس میں حدیث کی سب سے بڑی جو کتاب ہے بخاری شریف وہ پڑھاتا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنی ضرورت کو اللہ سے ہٹا کر کسی مخلوق کی طرف متوجہ کرتا ہے، وابستہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کے دروازے کھولتے ہیں. اب اگر وہ دروازے کھل گئے تو نہ میں بند کر سکتا نہ آپ بند کر سکتے. اس لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنے خزانے غیب سے پالے. یہ جواب دیا. مجاز اصل میں ہمارے اکابر مشائخ جب اپنی زیر تربیت کسی مرید کو اجازت خلافت دیتے تھے تو وہ کئی قسطوں میں ہوتی تھی. پہلے مجاز صحبت بناتے تھے، یعنی ہم آپ کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ کچھ لوگوں کو لے کر بیٹھیں اور کسی کتاب کو پڑھ کے سنایا کریں. آپ کی صحبت میں لوگ بیٹھیں گے، کتاب کا مذاکرہ ہوگا، تعلیم ہوگی تو ان کے اندر رغبت پیدا ہوگی. بیعت کرنے کی اجازت نہیں. اب اسی سے اندازہ ہوتا تھا کہ معاشرے کے اندر یہ کوئی فتنہ تو نہیں، یہ آدمی جا کر کوئی فتنہ تو نہیں کرے گا، کہیں اختلافات تو نہیں کرے گا. اگر اس طرح کا ہے تو بس یہی تک محدود رکھیں. جب دیکھا کہ علاقے کے اندر لوگ اس کی طرف جڑ بھی بہت رہے ہیں، لوگوں کو نفع بھی ہو رہا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت بھی ہے، پھر کہتے بھائی اب آپ لوگوں کو بیعت کے کلمات بھی پڑھا دیا کریں، توبہ کے کلمات بھی پڑھا دیا کریں. اب یہ مجاز بیعت بھی ہوتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک تقسیم اور تھی
مجاز صحبت، مجاز بیعت، اور مجاز بیعت میں دو قسمیں، ایک للعوام ایک للخواص۔ آپ بیعت تو کر سکتے ہیں لیکن عوام کو، یا آپ اس لیے کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ علماء کے سوال کا جواب دے سکیں، لہٰذا عوام کو بیعت کریں۔ اور مجاز بیعت للخواص، خواص کے لیے بیعت کی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ خواص کو بیعت کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو علم ایسی صلاحیت دی ہے کہ آپ ہر ایک کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ اب تو اس لائن کا بھی کباڑہ ہو گیا ہے، اب تو مرید ہوتے وقت اسی وقت خلافت کی توقع لے کر مرید ہوتا ہے کہ آج پہلا دن ہے بیعت ہونے کا، اب دیکھو خلافت کب ملتی ہے۔ اور جہاں شیخ ذرا سے کہے کہ ادھر آؤ تو فوراً وہ سمجھتے کان میں یہی کہنے والے ہیں کہ آج سے میں تمہیں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ یہ کہنے والے ہیں کہ ذرا مسجد میں جھاڑو لگا دینا، کچھ مہمان آ رہے ہیں ان کی خدمت میں حاضر رہنا، خدمت کے بارے میں نہیں سوچتا، یہ سوچتا ہے بس یہ کہنے والے ہیں کہ خلافت ملنے والی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال تو علماء کرام کو چاہیے کہ وہ مستغنی رہیں، عوام کے ساتھ تعلق اس بنیاد پہ نہ رکھیں کہ یہ ہمارے کچھ مسائل کو حل کر دیں، ان کے سامنے اپنی پریشانیوں کو اس طرح سے بیان نہ کریں کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ محتاج ہے، ان کو ضرورت ہے۔ ہم ضرورت مند ضرور ہیں لیکن اللہ کے، مخلوق کے نہیں، اللہ کے۔ عوام دنیا کے امیر و غریب ہم سے اس لیے جڑتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ راتوں کی تنہائی میں اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے تو ہماری تقدیر بدل جائے گی، ہمارے حالات بدل جائیں گے، ہماری بگڑی بن جائے گی۔ ان کی پریشانیوں کا حل وہ ہماری دعاؤں میں تلاش کرتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان کی جیبوں پہ نظر رکھیں۔ یہ تو عجیب معاملہ ہے نا، الٹا ہو گیا۔ وہ تو ہم سے اللہ کا تعلق تلاش کر رہے ہیں اور ہمیں اللہ والا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اگر کچھ دعا کر دیں گے تو ہماری بگڑی بن جائے گی، اور ہم ان سے معاملہ کر رہے ہیں کہ یہ میرا گھر بنوا دیں، یہ میرے بچوں کا نکاح کروا دیں، جی یہ مجھے گاڑی دلوا دیں۔ کیسا قلب موضوع ہو چکا ہے، کتنی بری بات ہے۔ اس لیے شان کے ساتھ رہو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، شان کے ساتھ رہو، الول جھلول مت رہو بالکل، اور اللہ کے سامنے کہو پیارے اللہ، لوگوں کے سامنے تو میں بادشاہوں کی طرح رہتا ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں میری جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ میرے پیارے اللہ، میرے حالات پہ آپ پردہ رکھیے، میری ضرورتوں کو مخلوق سے وابستہ نہ فرمائیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کیا کرتا ہوں، اگر آپ کو پسند ہو تو آپ بھی کیا کریں کہ پیارے اللہ مجھے دنیا کی نعمتیں بھی ایسی عطا فرمائیے اور دنیا بھی ایسی اچھی عطا فرمائیے کہ دنیا والے میری دنیا کو دیکھ کے دین پہ آ جائیں، میرا گھر دیکھیں، میری گاڑی دیکھیں، میرا گھوڑا دیکھیں، جی تو کہ ماشاء اللہ حضرت کے پاس، مولانا کے پاس ایسی ایسی نعمتیں، اور یہ اللہ کی طرف جڑے ہوئے، بھائی ہم بھی اللہ والے بنتے ہیں، اللہ ہمارے اوپر بھی فضل فرمائیں۔ الحمدللہ میرے پاس گاڑی بھی ہے، میرے پاس گھوڑا بھی ہے، سنت کی نیت سے میں نے 2 گھوڑی پال رکھی۔ تو یہ کوئی عیب تو نہیں نا؟ آج پبلک کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے امت کے جو رہبر ہیں وہ سائیکل چلاتے ہوئے نظر آئیں تو مول صاحب بہت اچھے لگتے ہیں، حافظ صاحب سائیکل چلا کے جاتے بہت اچھے لگتے، بڑے نیک۔ اور جس دن اب تو مولانا صاحب اڑنے لگے، آپ موٹر سائیکل کو کیا کہتے ہیں، اب تو آپ اڑنے لگے، اور خود کار میں آتا ہے۔ میں ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ کے ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، فلاح ادارے میں پڑھاتا تھا، یہ پہلا ہی میرا ساؤتھ افریقہ کا سفر تھا، بلکہ انٹرنیشنل ہی شاید یہ پہلا یا دوسرا سفر تھا۔ اب میں بیٹھا ہوا ہوں تو ایک عرب دبئی کی طرف کا پینٹ شرٹ میں تھا، وہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم، تو اس کے جو انداز تھا تکلم کا، اس سے پتہ چلا یہ عرب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، متى رحلہ، آپ کی فلائٹ کب ہے؟ میں کہا رحلہ غائب، میں نے کہا میری فلائٹ غائب ہے، اصل میں آگے کی بکنگ نہیں تھی میری، اور یہی پتہ نہیں تھا کہ کب میری سیٹ کنفرم ہوگی۔ خیر وہ ایک لمبا موضوع ہے، مجھے تو اصل جو بات کہنی ہے وہ اس کی طرف
توجہ دلانی ہے۔ اس نے بات کرتے کرتے مجھ سے پوچھا این تعلمت العربیہ، لغہ العربیہ، آپ نے عربی کہاں سیکھی؟ ان کا فی الہند، کہ ہونا مدارس موجود، ان کا ایوہ ہونا جامعات، ہونا مدارس کثیر۔ ای شغل، کیا آپ کام کرتے ہیں؟ انا معلم مدرس فی الجامعہ۔ اب اس نے مشاہرہ پوچھا آپ کا تنخواہ کیا ہے؟ تو میں نے ڈالروں میں ترجمہ کر کے بتایا 35-40 ڈالر بنتی تھی۔ کہ واللہ خدا کی قسم یہ آپ کی تنخواہ؟ یعنی وہ ایک دم تعجب میں ہو گیا۔ 2200-2300 روپے میری تنخواہ تھی اس زمانے میں، تو اس کا میں نے ڈالر کے اندر اس کا ترجمہ کر کے بتایا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آپ اتنا تعجب کیوں کر رہے ہیں؟ اسی تنخواہ میں جس ایئرپورٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی تنخواہ میں اسی ایئرپورٹ پہ میں بیٹھا ہوں۔ جس جہاز میں آپ سفر کر کے آئے ہیں اسی جہاز میں سفر کر کے آیا ہوں، اسی تنخواہ میں۔ تو جب میرے کام بن رہے ہیں تو آپ تعجب کیوں کر رہے ہیں؟ کہ لا میں اس پہ تعجب نہیں کر رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بند کر دو، جزاک اللہ۔ کیا بات چل رہی تھی؟ تو ایئرپورٹ پہ میں نے کہا کہ آپ تعجب مت کرو، پریشان مت ہو، میں بھی اسی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں، اسی پہ آپ بیٹھے۔ کہ نہیں اس پہ تعجب نہیں کر رہا، تعجب میں امت مسلمہ کی ذہنیت پہ کر رہا ہوں کہ یہود و نصارہ اپنے پریسٹ، اپنے پادریوں کو سونے میں تول دیتے ہیں، اور اس امت کے علماء صلحاء جو امت کی ایمان کی اور تربیت کے ذمہ دار ہیں، ان کو اس طرح سے اب 35 ڈالر میں آپ کیا کمیونیکیشن یعنی مواصلات، فون وغیرہ، کیا اس کا بل بھرتے ہوں گے، اور کیا آپ اس میں اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہوں گے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے دوستو کہ جو تنخواہیں ہمارے علماء حضرات کو مل رہی ہیں، یہ پہلے عشرے کا مکمل حصہ بھی نہیں ہے۔ بقیہ 2 عشرے 3 عشرے جو ہیں وہ تو توکل کے ساتھ گزرتے ہیں۔ لہٰذا ایک نیت کر لو، اور وہ یہ کہ پیارے اللہ، ابھی تو ہم مجبور ہیں، دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، دنیا کے کوئی کام کر نہیں سکتے، وہ کرنے جائیں گے تو دین کی خدمت کون کرے گا؟ تو یہی تقویٰ ہے، یہی فتویٰ ہے کہ تنخواہ لو اور کام کرو، یہ تقوی کے اور اس کے منافی نہیں۔ لیکن پیارے اللہ، جس دن آپ نے ہمارے لیے کوئی اسباب و وسائل الگ سے مہیا فرما دیے، تو پیارے اللہ جہاں جہاں پڑھایا ہے پائی پائی ہم واپس کر دیں گے، تاکہ قیامت کے دن بغیر پیسے لیے ہوئے دین کی خدمت کرنے والوں میں شمار ہو سکے۔ زندگی بھر اگر تنخواہ واپس نہ کی، کوئی اسباب ایسے نہیں بنے، کوئی پارٹنرشپ آپ کی ایسی نہیں بنی اور آپ نہیں دے سکے جی، اور پیسے لے لے کر پڑھاتے رہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میدان محشر میں بغیر تنخواہ لیے ہوئے دین کی خدمت کرنے والوں میں صف میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اس نیت کی برکت سے۔ نیت کر لیں کہ پیارے اللہ، اب تک جو کچھ لیا، جس دن اللہ آپ نے ہمیں دولت دے دی، مال دے دیا، ہم پائی پائی واپس کر دیں گے، اور مدرسے والوں کو جا کے پھینکیں گے نہیں کہ لو تمہاری دولت تمہارے منہ پہ مارتے ہیں، ایسے نہیں، بلکہ مشکور ہو کر، ممنون ہو کر کہیں گے کہ آپ نے ہمیں تنخواہ دی، اللہ کا شکر، اللہ پاک نے ہمارے لیے رزق کا انتظام فرمایا، یہ آپ کا احسان ہے، آپ نے ضرورت کے موقع پہ ہماری کفالت کی، یہ ہم جمع کرتے ہیں مدرسے کے خزانے میں۔ اور اب یہ مدرسہ چھوڑیں گے نہیں، یہ نہیں ہے کہ اب ہمارا معاش کا انتظام ہو گیا، اب تمہارے ہم نوکر نہیں بنیں گے، نہیں، یہ نوکری نہیں ہے، یہ خدمت ہے۔ بہت سے طلبہ مدارس سے فارغ ہوتے اور کہتے ہیں حضرت دعا کرنا کوئی اچھی سی نوکری مل جائے، وہ کیا مطلب؟ اس کو نوکری کہتے ہیں، مسجد کی خدمت کو، مدرسے مکتب کی خدمت کو نوکری نہیں ہے، یہ خدمت ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک خدمت کا موقع عطا فرمائے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا کہ اچھی سی مل رہا ہے، کیا مطلب؟ تنخواہ بھی اچھی ہو، رہائش بھی اچھی ہو، آدمی بھی اچھے ہوں، معذم بھی اچھا ہو، متولی بھی اچھا ہو، تو پھر یہ گاؤں کھیڑوں میں اور یہ بد اخلاق جو لوگ ہیں، ان کی تربیت کون کرے گا؟ پھر دعا کے لیے درخواست کریں، وہ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ خدمت دین کے لیے قبول فرمائیں، اللہ موقع عطا فرمائیں، اور جس علاقے میں جائیں، جہاں جائیں، علم و معرفت کی ہوائیں چلنے لگے، بگڑے ہوئے توبہ کریں جی، غافل اللہ ذاکر بن جائیں، اللہ کی تو متوجہ ہوں، اور اللہ پاک ہمارے وجود کو، ہماری تربیت کو، ہماری باتوں کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیں۔
دعا تو اس طرح سے کروانی چاہیے اور کرنی چاہیے، لیکن تمنا کیوں کہ اچھی سی نوکری مل جائے دعا کرنا، اور اچھا سا اس کو بھی کہتے ہیں کہ کام کم ہو، فرصت زیادہ ہو، تنخواہ بہت اچھی ہو، رہائش کھانا بہت اچھا ہو، تو یہ خوش۔ ایک بات تو یہ ہو۔ دوسری بات، یہ جو امت کا طبقہ ہمارے پاس ہے، چاہے وہ مصلیوں کی شکل میں، چاہے وہ طلباء اور طالبات کی شکل میں، یہ بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس۔ اب ہم ان کے ساتھ میں کس طرح کا برتاؤ کریں؟ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے مدارس عربیہ کے اندر، مکاتب قرآنیہ کے اندر آنے والے بچے کانپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے آتے ہیں، ڈرتے ہوئے آتے ہیں، اور اسکول اور کالج کے اندر، نرسری کے اندر جانے والے بچے ہنستے کھیلتے کودتے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وہاں ان کو پیار اور شفقت ملتی، اور یہاں ان کو مار اور پٹائی ملتی۔ یہاں ڈرتے ہیں اور وہاں خوش خوش جاتے ہیں۔ اب ہمیں اپنا انداز بدلنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اول تو یہ مار کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی نے کہا تھا کہ وہ سب سے پہلی وہی جو جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے تھے نا غار ہیرا میں، اور حضور کو دبایا تھا زور سے، تو یہ اس سے مار کا ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے دبایا تو ہم کوٹیں گے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تنہائی کے اندر جو کسب فیض کرتے تھے اور اللہ کے نور اپنے اندر سموتے تھے، تو قرآن پاک کے اور وحی کے نور کو اپنے جسم کے اندر اتارنے میں ابھی کچھ کمی اور کچاوٹ تھی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دبا کر سینے سے اس نور کو منتقل کیا اللہ کے حکم سے، تاکہ اس کی جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی۔ یہ دبانا تو اس کے لیے تھا، اس سے کوئی مار کٹائی کا ثبوت تھوڑی ملتا ہے کہ نہیں وہ اصل میں اتنی زور سے دبایا تھا کہ حضور فرما رہے تھے میری ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جاتی، ایسا لگتا تھا۔ تو کیا آپ دبانا بھی شروع کریں گے کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے چوزے ہیں، ان کو کیا دبائے تو مر جائیں گے، تو ان کو پیٹ ہی لیتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ کوئی ایک روایت، سب علماء کا مجمع ہے، کوئی ایک روایت بتا دو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کو مرغا بنایا، کھجور کی چھڑی سے ان کو پیٹا ہو۔ جو استاذ لکڑی استعمال کرتا ہے بچوں کو دھمکانے کے لیے، مارنے پیٹنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، وہ در حقیقت اپنی ناکامی کا اعلان کرتا ہے کہ میرے اندر سمجھانے اور پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا میں اب مار کا استعمال کر رہا ہوں۔ ان پیارے معصوم بچوں سے اتنا گھل مل جاؤ کہ ان کو اتنا پیار ملے، اتنی شفقت ملے کہ وہ ماں باپ کی محبت کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں اور انجوائے کرتے کرتے محبت کرتے آگے بڑھے۔ نس تختہ سیاہ کا استعمال کریں سمجھانے میں۔ اب کہہ رہے بتا وہ جی ہا خالی، جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ، خا کے اوپر ایک نقطہ، تا کے اوپر دو نقطے، با کے نیچے ایک نقطہ۔ اب یہ نیچے اوپر چھوڑو، اب انداز بہت اچھے اچھے بڑے پیارے پیارے آگے ہیں بات کو سمجھانے کے۔ تختہ سیاہ استعمال کرو، ہم شکل حروف کو باہر نقطے کے لکھ جاؤ، بلکہ نقطے کی تعریف ہی ہے۔ نقطہ کسے کہتے ہیں؟ نقطہ اس نشان کو کہتے ہیں جو ہم شکل حروف کو ایک دوسرے سے ممتاز کرے۔ با، تا، سا ہم شکل حروف ہے نا، اب نقطہ ہی ایک دوسرے سے ممتاز کرتا ہے۔ با کے نیچے ایک نقطہ لگایا تو اس علامت نے با کو تا سے اور سا سے ممتاز کر دیا۔ سا کے اوپر تین نقطے لگائے تو ان تین نقطوں نے سا کے وجود کو با سے اور تا سے ممتاز کر دیا۔ جی اب آپ نے تین حروف ایک لائن میں لکھے۔ پیارے بچوں دیکھو میں اب نقطہ لگاؤں گا، سب ایک جیسے ہیں نا یہ سارے حروف کے؟ جی ہاں۔ اب میں نقطہ لگاتا ہوں، اب جی با آتا ہے پہلے، آپ سب سے آخر پہ کیا ہے یہ کہ با۔ کیوں یہ با؟ اس لیے کہ اس کے نیچے نقطہ ہے۔ اب سا آتا ہے تیسرے نمبر پر، تو پہلے نمبر والے پہ تین نقطے لگے۔ بیٹا یہ کیا بنا کہ یہ سا۔ کیوں ہے یہ سا؟ کہ اس پہ تین نقطے ہیں۔ یہ تین نقطے سا پہ کہاں آتے ہیں؟ نیچے اوپر؟ جی اوپر آتے ہیں۔ اب اس کو اتنا مختلف انداز سے اتنا بچوں کے اندر رچا بسا دو کہ ان میں کوئی ذرہ برابر بھی جہاں وہ نیچے نقطے والا با دیکھیں گے تو اس کو با ہی کہیں۔ اسی طرح دال اور زال،
را اور زا، سین اور شین، صاد اور را، تا اور را، عین اور غین، یہ جتنے ہم شکل حروف ہیں نقطوں کا کھیل ہے. تو تختہ سیاہ کا استعمال کریں. نیز جو بچہ جواب دے اس کی ہمت افزائی کرے، واہ واہ شاباش بیٹا، واہ واہ مزہ آ گیا، کتنی اچھی بات. تو اس کے اندر صلاحیتیں اور آگے بڑھتی ہے، اجاگر ہوتی ہے. اور جہاں کسی نے غلطی، کیوں ادھر آ، بس جو لوگ دوسرے بھی جانتے تھے وہ بھی ہمت ہار جاتے ہیں. اور آئندہ جو کچھ بولنے کی صلاحیت تھی وہ بھی چھٹی گم ہو جاتی ہے کہ اب کیا بولیں گے، اس لیے کہ اس نے بولا تھا تو اس کو عذاب علیم کا شکار ہونا پڑا. میں بولوں گا تو پھر مجھے بھی دردناک عذاب ملے گا، لہذا مجھے کچھ بولنا ہی نہیں. کیا تماشے ہیں دوست. قاری ہے تو قہاری بن کے بیٹھا ہوا ہے، حافظ ہے تو وہ یوں تگڑا ہو کے بیٹھا ہے، آ جاؤ سناؤ. وہ تو اچھا ہے چاقو پستول نہیں ہے ورنہ تپائی پہ رکھے، چلو سناؤ. کیا تماشا ہے. ڈیسک کھولیں گے، موٹا سا ڈنڈا نکالیں گے، تپائی پہ رکھے، چلو یاد کر لیا آؤ. اب اس ڈنڈے کے سامنے جس کو یاد ہوگا وہی بھول جائے گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات، خندہ پیشانی سے پیش آنے کی جو فضیلتیں بتائی ہیں، کیا وہ طلبہ کے ساتھ میں نہیں آ سکتی؟ طلبہ کے ساتھ خندہ پیشانی سے نہیں ہو سکتا؟ آپ کلاس میں آئیں، محبتوں کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سب طلبہ کو دیکھیں. ایک بات یاد رکھیں، طلبہ کتاب سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن استاد کو خوب سمجھتے ہیں. آج خالہ جان نے ان کو ناشتہ دیا ہے کہ نہیں دیا، خالہ جان نے ان کا دل خوش کیا ہے کہ نہیں کیا. آج بدلے بدلے انداز نظر آتے ہیں، لڑائی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ آج ہوا ہے. سب سمجھتے ہیں، کتاب سمجھیں نہ سمجھیں استاد کو سمجھتے ہیں. خود کتاب کا مطالعہ کریں یا نہ کریں، استاد اگر بغیر مطالعے کے آئے تو طلبہ پہ کشف ہو جاتا ہے کہ بغیر مطالعے کے آئے. اس بات کو یاد رکھیں. تو جب درسگاہ میں بیٹھیں تو ایک محبت کی نظر سے تمام طلبہ پہ نظر ڈالیں. بچوں ٹھیک ہو، خیریت سے ہو، صباحم بالخیر. اللہ تعالیٰ آج کے دن کو ہماری زندگی کا حسین دن بنائے. دعا دیں ان کو. نیز بچوں کو ہم صرف رٹی عبارتیں جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں انہی کو رٹانے کے مکلف نہ بنیں، بلکہ ان کی بہترین تربیت، بلکہ پہلے دن جب اسباق شروع ہوتے ہیں پہلے دن سبق شروع نہ کریں. 2-5 دن طلبہ میں مناسبت پیدا کریں، ادارے سے مناسبت، علم دین کے حصول سے مناسبت، کتاب سے مناسبت، فن سے مناسبت، علماء صلحاء سے مناسبت، اساتذہ سے مناسبت، ماحول سے مناسبت. یہ مناسبت پیدا کرے. اس لیے کہ جو بچے آئے ہیں وہ طالب علم نہیں ہیں، یہ جو سامنے پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ طالب علم نہیں ہیں. تو پھر کیا ہے یہ طالب علم؟ تو ان کی امی اور ابا ہیں، ان کے دل میں علم کا شوق پیدا ہوا تو انہوں نے پڑھنے کے لیے بھیجا. تو یہ تو طلب لذاتی ہی سے نہیں آئے، طلب لغیرہ ہی کیسے آئے. ان کے امی اور ابا طالب علم ہیں، ان کے دل میں علم کا شوق ہوا ہمارا بچہ کوئی عالم بنے، ہمارا بچہ حافظ بنے، قاری بنے. تو شوق تو ان کے دل میں ہے، اس کے دل میں تھوڑی شوق ہے جو سامنے بیٹھا ہے. تو یہ طالب علم نہیں ہے، یہ تو مجازاً طالب علم ہے. حقیقت تو یہ مجبور العلم ہے، مجبوری میں آ گیا ہے. اب اس کو طالب علم بنانا ہے، اس کو طالب علم بنانا ہے. کیسے بنانا ہے طالب علم؟ اس کے اندر علم کے طلب اور شوق کیسے پیدا ہو؟ آپ کی باتوں سے، آپ کے شفقت بھرے کلام سے، آپ کے مشفقانہ انداز سے، اس سے اس کے اندر طلب پیدا ہو. اس راستے پر چل کر سابق میں جو اکابر مشائخ گئے ان کو اللہ نے کیا مقام دنیا میں دیا اور کیا آخرت میں ان کو ملے گا. آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ ذہین بچوں سے دنیا بھری پڑی ہے، لیکن اللہ پاک نے علم الہی اور علم نبوت کی حفاظت کے لیے آپ کے سونوں کا انتخاب کیا، دون کا نہیں کیا. تو آپ اللہ کے منتخب ہیں، سلیکٹڈ ہیں. پیارے بچوں خوش ہو جاؤ کہ اللہ پاک نے آپ کو اس کام کے لیے منتخب کیا. آج اگرچہ آپ کی جیب میں کھوٹا سکہ نہیں ہے، کھوٹی کوڑی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت چند سالوں کے بعد وہ مقام آپ کو عطا فرمائیں گے کہ دنیا کے کار والے، باہر والے آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھانے کے لیے ترسیں گے، آپ کی دعاؤں کے لیے لائن لگا کے کھڑے ہوں گے، اپنے دسترخوان پہ بٹھانے کے لیے، اپنے دسترخوان پہ کھلانے کے لیے وہ بے چین ہوں گے.
وہ آپس میں لڑیں گے، حضرت ہمارے آئیں گے، ہمارے ناشتہ تو ہونا ہی ہونا ہے. ان کو سمجھائیں، بچوں کے اندر طلب پیدا کریں. اب پہلے ہی دن محتم صاحب کی طرف سے پرچی آ گئی، اب آپ کو معلم الصرف پڑھانا ہے. پرچی آ گئی، ہاں چلو سب حاضر ہیں، چلو پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. چلو پڑھو. قال قال قالوا قالت قالتا قلنا قلت قلتما قلتم قلت قلتما قلتن قلت قلنا. ہم سوچے یہ سب کالا کالا ہے، ایک بھی گورا نہیں آیا اس میں، کیا مصیبت ہے یہ سنا ہے کہ قالا اصل میں قوالا تھا، واو متحرک ماقام مفتوح واو کو الف سے بدلا. اب یہ کون سے زمانے میں تھا، کون سے سن میں تھا، یہ کیا مصیبت ہوئی؟ قالا اصل میں قوالا ہوا کیوں؟ یہ قوالا قالا بنا کیسے؟ کون سے سن میں یہ تبدیلی آئی؟ یعنی ابھی تو نہ مناسبت ہوئی ہے جی، نہ محبت ہوئی ہے. یہ بچہ ابھی تو 60% اپنے گھر میں ہے، صرف جسم یہاں، اس کی روح تو وہیں ہے. ابھی تو اس کو 100% پہلے حاضر تو کرو جنات کی طرح. اب یہ تو غائب ہے، اس کو حاضر کرو. جب یہ حاضر ہو جائے گا اس کے بعد اس کے اب کتاب کا آغاز کریں. نیز طلبہ عزیز کو حقیقت میں طالب علم بنانے کے لیے آپ کچھ ترتیبیں استعمال کریں. مثال کے طور پر تمام طلبہ کو اسباق میں یہ کہیں کہ پیارے بچوں، کچھ کتابیں تو وہ ہوتی ہیں جس کو رٹایا جاتا ہے، تو اس میں تو طلبہ کو فضیلت سنائی جائے، مناسبت کی جائے، عقلی نقلی کچھ مثالیں دی جائیں، کچھ روزانہ کچھ ہلکے پھلکا کوئی لطیفہ سنایا جائے تاکہ وہ انجوائے کرتے کرتے ہنستے ہنستے آگے بڑھیں. لیکن کچھ بچوں کو جو کتابیں سمجھنے کی ہوتی ہیں، باقاعدہ ان کو اس بات کا مکلف کریں، کہ مطالعہ کر کے آئیں. مطالعہ کسے کہتے ہیں کہ آئندہ کل جو استاد سبق پڑھانے والے ہیں، طالب علم استاد کے پڑھانے سے پہلے خود اس کو حل کرنے کی کوشش کرے. یہ ہے مطالعہ. مثال کے طور پر طلبہ کو سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا، آپ یہ عبارت پڑھیں، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. اب اس پر آپ غور کریں، یہ الحمدللہ کیا ہے؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اسم کی علامت ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ یہ اسم جلالہ ہے. وکفا، اب یہ وکفا پورا جملہ ہے یا واو الگ ہے کفا الگ ہے؟ وسلام، یہ وسلام پورا جملہ ہے یا واو الگ ہے سلام الگ ہے؟ اللہ یہ حرف جار معلوم ہوتا ہے. عبادہ عبد کی جمع ہے، الذین اس میں موصول ہے، اصطفیٰ فعل ماضی ہے. اب اس نے مطالعہ کیا. اب جب یہ مطالعہ کرے گا تو یا تو اس کے کچھ سمجھ میں آئے گا یا نہیں سمجھے گا، یا تو اس کے سمجھ میں آئے گا یا نہیں سمجھے گا. اگر سمجھ میں آ گیا تو بہت اچھا، اور نہیں سمجھا تو ایک بات سمجھ میں آئے گی. کیا سمجھ میں آئے گی؟ کہ میں کچھ نہیں سمجھا. جب کچھ نہیں سمجھے گا تو ایک بات تو سمجھ میں آئے گی نا کہ میں نے مطالعہ کیا اور میں اس عبارت میں کچھ نہیں سمجھا. جب یہ بات سمجھ میں آئی کہ میں کچھ نہیں سمجھا تو مطالعہ کامیاب ہے. کیوں کامیاب ہے؟ کہ اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے جو میں کچھ نہیں سمجھا، دیکھیں استاد کیا سمجھاتے ہیں. اب یہ بنا طالب علم. اب اس کے اندر طلب پیدا ہو گئی، سوال پیدا ہو گیا، جواب کی طلب پیدا ہو گئی. اب یہ ہے طالب علم. اب یہ استاد کے سامنے سراپا سوال بن کے بیٹھے گا کہ جس عبارت میں نے 5 منٹ صرف کی تھی سمجھ میں نہ آیا، دیکھیں میرے استاد کیسے سمجھاتے ہیں. اب استاد اس انداز سے عبارت پڑھتے ہیں کئی مرتبہ کہ اس مطالعے کی برکت سے انداز عبارت سے ہی ایک دم سمجھ میں او ہو اس کا مطلب تو یہ ہے. اور پھر جب استاد اور مزید وضاحت کے ساتھ کھولتا ہے تو قدر ہوتی ہے کہ شاباش میرے استاد، آپ نے کتنی چٹکیوں میں حل کر دیا مسئلے کو. تو جب طلب کے ساتھ کوئی بات جواب بن کر سامنے آتی ہے تو وہ اوقاف النفس ہوتی ہے. جب کوئی سوال سامنے آئے اور سوال کے بعد اس کا جواب کوئی سامنے آتا ہے تبھی تو یاد رہتا ہے نا محفوظ. نہیں سمجھے بات کو؟ چلو ایک لطیفہ سناتا ہوں، شاید اس کے ذریعے سے میں اپنا سبق سمجھانے میں کامیاب رہوں. ایک ٹرین کے اندر ایک بوڑھے مسلمان میاں جی سفر کر رہے تھے، ساتھ میں ان کے ایک سکھ بھی تھا، نوجوان ہیلدی آدمی بیٹھا. ٹرین کہیں راستے میں اس کا انجن فیل ہو گیا، کیا ہوا، 1.5-2 گھنٹے کھڑی رہی اور آئندہ پتہ نہیں کب چلے گی. تو سکھ نے کہا میاں جی کچھ تو بات کریں، تو ٹائم ہی پاس نہیں ہو رہا. تو میں نے اپنی جیکٹ میں سے تسبیح نکالی اور کہا میرا تو ہو رہا ہے، میں تو ذکر کر رہا ہوں، میرا ٹائم پاس تو ہو رہا ہے، آپ کا نہیں ہو رہا تو میں کیا کروں؟ کہ نہیں آخر میں بھی آپ کے ساتھ میں ہم سفر ہوں، پڑوسی کا بھی تو حق ہوا کرتا ہے، آپ کچھ ہمارے ساتھ بھی تو ٹائم پاس کریں. کہا اسلام میں ناجائز بات جائز نہیں ہے. کہ یہ کیا لگتا ہے کہ چلا لگایا ہوگا، اچھی طرح لایا نہیں سمجھے ہوں گے.
کہ لایانی کا مطلب یہ کہ بیکار کی بات کا. میں نے کب کہا کہ تم بیکار کی بات کرو؟ کام کی بات کرو. کہ کام کی بات تو یہ ہے کہ اس میں کچھ نفع ہو. کہا ہاں میں نفع کی تو بات کرنا چاہتا ہوں, نفع کی سننا چاہتا ہوں. کہ نفع تو یہ ہے کہ میں تم سے کوئی بات پوچھوں, آپ اس کا جواب دو, آپ مجھ سے کچھ پوچھو, میں آپ کو جواب دوں, اور جواب نہ دے سکو تو پیسے دو. کہ واہ واہ, یہ تو بہت اچھا, یہ تو بہت شاندار, نالج میں بھی اضافہ ہوگا, معلومات میں بھی اضافہ ہوگا, جیب میں بھی اضافہ ہوگا. کہ سنو ایک بات اور, وہ یہ کہ میں تو ایک جاہل گاؤں کھیڑے کا رہنے والا ہوں, جاہل آدمی ہوں, میں تو آپ کی ہر بات کا جواب نہیں دے سکوں گا, تو مجھے زیادہ پیسے دینے پڑیں گے, زیادہ میرے پیسے خرچ ہوں گے. اور آپ تو پڑھے لکھے آدمی معلوم ہوتے ہو, آپ تو میری ہر بات کے جواب دو گے تو آپ کے پیسے بہت کم خرچ ہوں گے. لہٰذا ایسا ہونا چاہیے کہ جب میں آپ سے سوال کروں اور آپ جواب نہ دے سکو تو آپ مجھے 200 روپے دو, اور جب آپ مجھ سے سوال کریں اور میں جواب نہ دے سکوں تو میں 50 روپے آپ کو دوں گا. کہ واہ واہ, بہت اچھا, مجھے منظور ہے یہ شرط, چلو آپ ہی سوال کرو. اب سکھ جو ہے مارے خوشی کی اور پھول گیا, اس لیے کہ اس نے تو اس کا مرتبہ بڑھا دیا کہ آپ تو پڑھے لکھے ہو, ہر بات کا جواب دو گے. تو اس نے کہا چلو آپ ہی سوال کرو. اب میاں جی نے سوال کیا. سوال کیا کیا؟ ایک پرندہ ایسا ہے جو زمین پہ چلتا ہے تو اس کے 4 پیر ہوتے ہیں, اور فضا میں اڑتا ہے تو 6 ہو جاتے ہیں. جب فضا میں اڑتا ہے تو 6 ہو جاتے ہیں. ہم بڑا حیران کہ ایک تو پرندہ, اس کے تو 2 ہی زائد معلوم ہوتے ہیں, اس کو تو 2 کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ اس کو تو اڑنا ہوتا ہے. اس کے 4 ہیں, یہ کون سا پرندہ ہے جس کے 4 پیر ہیں؟ اور چلو 4 سمجھ میں آئے, اور جو اڑتا ہے تو 6 ہو جاتے ہیں, ہوائی جہاز کی طرح اس میں سے بھی کچھ نکلتا ہے. بڑا پریشان, اس نے کوٹ کھولا, 200 روپے نکالے, سامنے رکھ دیے کہ میں ہار مان گیا, مجھے پتہ نہیں, آپ بتائیے. انہوں نے 200 روپے اٹھائے, جیب میں رکھے, 50 کا نوٹ نکالا اور کہا پتہ مجھے بھی نہیں ہے, پتہ مجھے بھی نہیں ہے کہ یہ کیا کون سا پرندہ ہے. تو دیکھیے اس سکھ کو زندگی بھر یہ سوال جواب یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا, کیونکہ یہ جواب جو ہے سوال کے بعد آیا تھا. سوال کے بعد یہ جواب زندگی بھر یاد رہے گا, اور 200 روپے بھی یاد رہیں گے. تو جب طالب علم نے مطالعہ کیا, اور مطالعے میں یہ سوالات اس کے ذہن میں آئے, تو اب وہ استاد کے سامنے سراپا سوال بن کر بیٹھے گا, اور جو استاد سمجھائیں گے سمجھ میں آئے گا. تو یہ ہے طالب علم. تو طلبہ کو مطالعے کا شوقین بنائیں, نیز تکرار کرانے کا شوقین بنائیں. جو بچہ تکرار نہیں کراتا وہ نہ مدرس بن سکتا ہے, نہ مبلغ بن سکتا ہے, نہ مصنف بن سکتا ہے, نہ منتظم بن سکتا ہے. اس لیے کہ وہ سمجھدار تو ہے لیکن سمجھانے کا انداز اس کے پاس نہیں ہے, اور سمجھانے کا انداز تکرار کے ذریعے سے آتا ہے. زبان اس کی کھل جاتی ہے, الگ الگ انداز سے, مختلف انداز سے وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے مثالیں پیش کرتا ہے, بلکہ استاد تو اونچے مقام سے بات کرتا ہے, اور طالب علم ایسے ہلکے پھلکے انداز سے اپنے ہمجولیوں کے سامنے بیان کرتا ہے. کئی مرتبہ دوسرے بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ استاد سے بھی زیادہ سمجھدار ہے, حالانکہ استاد سے زیادہ سمجھدار نہیں ہے. استاد اصطلاحی الفاظ میں گفتگو کرتے ہیں, یہ سطحی انداز سے گفتگو کر رہا ہے. تو تکرار کا فائدہ ہوتا ہے. تو طلبہ کو مطالعے کا شوقین بنائیں اور تکرار کا شوقین بنائیں. نیز استاد اور طلبہ کے درمیان میں ایک تعلق ایسا ذاتی ہو کہ ہر طالب یہ سمجھے میرے استاد کو مجھ سے جتنی محبت ہے اتنی کسی سے نہیں. پہلے ہی دن ہر بچے سے, بیٹا نام کیا ہے؟ جی ابراہیم. بیٹا ابا کیا کرتے ہیں؟ جی ابا تو فوت ہو گئے. اچھا ابا فوت ہو گئے, پھر گھر میں کون بڑا ہے؟ کہ جی میں ہی بڑا ہوں. اب آپ کے دل میں عظمت بیٹھے گی نا کہ وہ ماں کتنی عظیم دل والی ہے کہ جس نے اپنی کمائی کے اپنے گھر کے سہارے کو دین کے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا. کہ بیٹا آپ کی کفالت کون کرتا ہے؟ میری امی لوگوں کے گھر میں جھاڑو پوچھا کر کے 2 پیسے لے کر آتی ہے, اسی سے گزر اوقات چلتا ہے. اب بتائیے بچہ مار مار کے پیٹ پیٹ کے اس کو جو ہے بد دل کر کے اس کو بھگانا ہے مدرسے سے یا اس کو سنبھالنا ہے؟ حال پوچھا تبھی تو پتہ چلا. دوسرے بچے, بیٹا کیا نام ہے؟ جی میرا نام اسماعیل ہے. ابراہیم. ابا کیا کرتے ہیں؟ جی ہاتھ لاری چلاتے ہیں, اسکریپ کے ذریعے سے کیلے بیچتے ہیں. جو بندہ دن بھر کیلے لے لو کی صدا لگاتا ہو اور جفاکش اور محنت کے ساتھ 2 پیسے کماتا ہو,
اس باپ نے اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے وہ کیسا قابل قدر ہے۔ اب جتنے بچے ہوں گے آپ کے سامنے ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی داستان ہوگی۔ اب جب آپ ان بچوں کو لے کے بیٹھے تو آپ کے دل میں ایک نرمی پیدا ہوگی، پیارے اللہ یہ بچے کمزور ہیں، یہ بچے مجبوریوں سے نکل کر آئے ہیں، پیارے اللہ یہ دین کی محبت میں آئے ہیں، اللہ یہ آپ کا انتخاب ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، پیارے اللہ مجھ سے ان کی خدمت لے لیجئے، مجھے خدمت کرنے کا احسن طریقہ عطا فرما۔ کوئی بچہ کسی دن نہ آئے تو پوچھو کیا بات ہے کہ جی بیمار ہے، ایک بچے کو بھیجو کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کیا ہوا ہے، کہ جی بہت بخار میں جھلس رہا ہے۔ آپ جائیے اس کے کمرے، سر پہ ہاتھ رکھیے، دعا پڑھیے، جی محبت سے کہ بیٹا کیا ہوا آپ کو، بخار ہوا ہے، دوائی لائیں؟ جی نہیں لائے۔ کیوں نہیں لائے؟ پیسے ہی نہیں ہے جب میں۔ جی تو ذمہ دار سے کہہ کر دوائی کا انتظام کریں، اللہ نے وسعت دی ہے تو خود دوائی دلوا دیں۔ اب یہ بچہ مدرسے کے مہمان خانے میں رہتا ہے، مدرسے کے ہاسٹل میں رہتا ہے، دارالاقامہ میں رہتا ہے۔ دوائی ایسی چیز ہے کہ بچے تو بچے جوان بھی نہیں استعمال کرتے اپنے ہاتھ سے، ان کو بھی یا تو بیوی کھلاتی ہے یا ماں کھلاتی ہے کہ نہیں، کیونکہ دوائی کی طرف طبیعت نہیں چلتی۔ اب جب جوان جو ہے نہیں استعمال کرتے، یہ معصوم بچے استعمال کر لیں گے۔ ساتھی کو کسی بچے کو مکلف کریں، یہ دوائی اتنے وقت بیٹا یہ ترتیب ہے، آپ خود اپنے ہاتھ سے کھلایا کریں، ورنہ وہ بچہ خود نہیں کھائے گا۔ دوسرا یہ اپنی گھر والی کو کہیں کہ پیاری ایک بچہ ہے بیمار ہے، ڈاکٹر نے پرہیز بتایا ہے، آج کے ہمارے گھر میں کھانا پرہیز کا ہی بناؤ، ہم بھی وہی کھائیں گے، اس بچے کو بھی ایک پیالی میں بھیج دیں گے۔ اب گھر سے استاذ کے 1 روٹی 2 روٹی جا رہی ہیں، سالن جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھیوں میں سے کسی کو مکلف کر اس کو کھانا کھلائیں۔ جی اب یہ بچہ جب صحت پائے گا، ٹھیک ہوگا، جب ہاتھ اٹھائے گا تو استاذ کے لیے دعا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آنسو بہیں گے کہ نہیں بہیں گے؟ پھر جب یہ بچہ اپنے گھر پہ جائے گا اور ماں پوچھے گی بیٹا کس مدرسے میں پڑھتے ہو، کیا ماحول ہے، سب سے پہلی فرصت میں اپنے اس استاذ کے اخلاق بیان کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ امی ایک مرتبہ میں اتنا بیمار تھا، کروٹ لینا مشکل، پانی پینا مشکل، میرے استاذ آئے، میرے سر پہ ہاتھ رکھا، دعا پڑھی، کسی بچے کو پیسے دے کر بھیجا، دوائی کا انتظام کیا، اپنے گھر سے پرہیز کا کھانا بھیجا۔ مدرسے میں تو لشکری کھانا بنتا ہے، لنگر کا کھانا، سب کے لیے ایک جیسا، الگ الگ کھانا تو ہوتا نہیں ہے۔ جی تو انہوں نے اپنے گھر سے کھانا، ماں سجدے کر کے دعائیں کریں گے، پیارے اللہ جس استاذ نے میرے بچے کا اتنا خیال کیا، اللہ اس کے بچوں کو کبھی محروم نہ فرمائے۔ دوستو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم وارث اور جانشین تو بن گئے، لیکن ان کے اخلاق ہمارے اندر کیسے منتقل ہوں، کیسے پیدا ہوں؟ ہم اپنے اندر اخلاق پیدا کریں، ہم اپنے اندر اخلاق پیدا کریں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سوچیں ذرا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے زمانے میں ہوتے، جی ایک ایک امتی کو اپنے سینے سے لگاتے، ایک ایک امتی کا ہاتھ پکڑ کر راہ راست پر لاتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم طلبہ کے ساتھ میں شفقت والا برتاؤ کریں، نیز عوام الناس کے ساتھ محبتوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، الول جلول نہ رہیں، شان کے ساتھ رہیں، غریب دل کے اعتبار سے رہو۔ اپنی غربت کو اپنے لباس سے کیوں ظاہر کرتے ہو؟ اپنی غربت کو اپنے لباس سے ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ در پردہ مخلوق سے سوال کر رہے ہیں، دیکھ لو میری حالت کو، ذرا دشت تعاون بڑھاؤ، میرا حال بہت خراب ہے۔ یاد رکھنا، جس طرح سے زبان سے سوال کرنا حرام ہے، منع ہے، اسی طرح زبان حال سے سوال کرنا یہ بھی تو منع ہے۔ عوام الناس میں اس طرح کام کرے کہ لوگ، اب اس مثال کے طور پہ 150 جو اساتذہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ محبت رکھنے والے نوجوان ہوتے ہیں، ہر ایک سے کچھ تعلق رکھنے والے عوام الناس ہوتے ہیں۔ اب یہ 100 ہیں تو ہر ایک کے ساتھ میں اگر 4 مانیں تو کتنے ہوئے؟ جی 100 ہیں تو 400 ہوئے نا، ہر ایک کے ساتھ 4 ہوئے۔ اب دیکھیے آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی تعداد بنتی ہے۔ اب اگر ہر آدمی ان 4 کی ذمہ داری لے لے، ان کو دین کے قریب لائے، ملاقات کا سلسلہ بنائے، کسی کا کھا کے اس کو اپنے قریب کرے اور کسی کو کھلا کے اپنے قریب کرے۔ نوجوان ہیں، ارے بیٹا ادھر آؤ، کیا یار دور دور رہتے ہو، ہم تو تمہیں یاد کر کر کے تھک گئے اور تم آتے ہی نہیں ہمارے پاس، چلو چائے پئیں گے۔ اب آپ نے کہیں بٹھا کے چائے پلائی، چائے کیا پلائی، آپ نے اس کو غلام بیدام بنا دیا، جو کہو گے وہ کرے گا، کیوں؟ آپ نے چائے پلائی۔ دیکھ پیارے
قلم خریدنے کے لیے دکان پہ گیا تھا، یہ مجھے بہت پسند آیا، یہ ایک تیرے لیے لیا ہے میں نے، خوش ہوگا کہ نہیں؟ اسٹوڈنٹ ہے، کبھی عطر کی شیشی دے دی، کبھی کوئی ڈائری دے دی، کبھی کوئی اچھی سی کتاب دے دی۔ اب آپ اس کو اپنے قریب کر رہے ہیں، اپنے قریب کیا کر رہے ہیں؟ اصل اللہ اس کے رسول کے قریب کر رہے ہیں، تاکہ اس کے اندر اتنی جگہ بن جائے کہ جب آپ کوئی بات کہیں فوراً اس کو ایکسیپٹ کریں۔ اور جو امیر ہیں، یار کیسے لا، آپ تو چائے بھی نہیں پلاتے، کہاں سے مہا بخیل بن گئے ہو آپ؟ ارے نہیں حضرت کیا بات کریں، ہم تو چاہتے ہیں آپ ہمارے گھر آئیے چائے پئیں۔ اب یہ سب سے کہتا پھرے گا حضرت امام صاحب کو ہم سے اتنی محبت ہے، تعلق ہے کہ ہماری چائے تو پیے بغیر آگے نہیں بڑھتے۔ اور وہ نوجوان کہے گا حضرت کو مجھے اتنا تعلق ہے، یہ پین دیکھ رہے ہو یہ حضرت کا دیا ہوا ہے، حالانکہ دونوں دھوکہ کھائے ہوئے، نہ اس کی چائے کی ضرورت ہے نہ اس کی ضرورت ہے۔ اور حقیقت میں یہ ہے کہ ان دونوں کو اللہ کا قرب دلانا یہ مقصد ہے۔ تو کسی کا کھا کے اس کو قریب کرو، اور کسی کو کھلا کے اپنے قریب کرو، اور اپنے قریب نہیں کرو بلکہ اللہ اس کے رسول کے قریب کرو۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہونا چاہیے۔ نیز کسی بھی ادارے کے کامیاب ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس ادارے کے اندر کام کرنے والے اساتذہ میں اتفاق اور اتحاد ہو۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ اداروں کے اندر 2 5 10 اساتذہ اگر کام کر رہے ہیں تو تجوید والوں کا مزاج الگ، حفظ والوں کا مزاج الگ، عالم کلاس لوگوں کا مزاج الگ، حفظ والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، وہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، وہ ان کو متکبر سمجھتے ہیں۔ یہ جو فرقہ واریت جیسی ایسے جو گروہ بندی ہو گئی ہے، ٹھیک نہیں۔ سب کے سب دین کی خدمت کر رہے ہیں، سب کے سب اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، ہر ایک کی ضرورت ہے۔ ہم کیوں ایک دوسرے کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ محبت کا، الفت کا ماحول پیدا کریں، اور اس کا طریقہ سب سے بہترین دسترخوان ہے۔ الفت محبت پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ دسترخوان۔ دعوت شیراز کیا کریں، بھائی آج جو ہے کل چھٹی کا دن ہے، طے یہ کیا گیا ہے سب اپنے اپنے گھر سے ٹفن لائیں اور جنگل میں فلاں جگہ جائیں گے اور وہاں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، وہیں کھیلیں گے، کودیں گے، جی تفریح کریں گے، وہیں نماز پڑھیں گے، وہیں آرام کریں گے، اور شام تک جنگل میں رہیں گے۔ اور اتنی دور جاؤ بستی سے کہ اگر وہاں کبڈی کھیل رہے ہوں، کشتی کر رہے ہوں تو عوام الناس کو پتہ نہ چلے، کیونکہ یہ ثقافت کے خلاف ہے نا۔ یہ ہمارے طلبہ کو پتہ نہ چلے کہ ارے ہمارے استاد تو ایسے اچھلتے ہیں، ایسے کودتے ہیں، جی ثقافت کے خلاف۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ باہمی ربط باہمی ہوگا، آپس میں دل جڑیں گے، محبت کا ماحول پیدا ہوگا، اور درسگاہ میں بھی جائیں گے تو مسکراتے ہوئے کہیں گے وہاں کب چلنا ہے، وہاں جو گئے تھے وہاں کب چلنا ہے۔ اور بالکل خشک نہ رہیں، بیٹھیں، کچھ لطائف بھی ہوں، کچھ ظرائف بھی ہوں، جی دل خوش ہو۔ اور آج کل کے واٹس ایپ کے زمانے میں تو ایسے ایسے لطیفے آتے ہیں کہ او ہو، لوگوں کی صلاحیت ایسے کھل کے سامنے آ رہی ہے، ایسی کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ لوگوں کو پیارے اللہ آپ نے کیسی کیسی صلاحیتیں دی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ ہمیشہ دین کے سفر میں رہتے ہیں، رونا دھونا رہتا ہے، بیان بات تھکے رہتے ہیں، تو میں آپ کو لطیفہ بھیجتا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جایا کریں۔ تو وہ ہمیں فریش کرنے کے لیے کبھی لطیفہ بھیجتے ہیں۔ تو ایک لطیفہ بھیجا کہ ایک بہت بوڑھے آدمی تھے اور تھے بڑے مالدار، شادی انہوں نے کی نہیں تھی، تو ان سے کہا کہ آپ اللہ نے اتنا مال و دولت آپ کو دیا ہے اور آپ نے شادی نہیں کی۔ کہا جب شادی کی عمر تھی تو حالات ٹھیک نہیں تھے، اور جب حالات ٹھیک ہوئے تو حالات بگڑ گئے، حالات خراب ہیں۔ پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جو نہیں سمجھا اس کے بھی حالات خراب ہیں۔ بہرحال تو ہم اگر خندہ پیشانی کے ساتھ کسی کے ساتھ ملیں، شریعت کی حدود کے اندر اگر کوئی بات کریں تو یہ منع تو نہیں جی، بلکہ کئی مرتبہ کچھ نہ کچھ ایسی بات کہنا چاہیے، ورنہ ذکر و اذکار کر کر کے آدمی کے دماغ پہ خشکی طاری ہو جائے گی۔ میں کراچی میں حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں 11-12 دن رہا 1998 میں، جب ڈابل پڑھایا کرتا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس ایک نوجوان آیا، خشک ذاکر تھا، ضربیں لگا لگا کے گردن بھی ایسے پھول گئی تھی اور ہر وقت روتا تھا۔ میں نے کہا ذکر بند، نفلیں بند، صرف فرائض و واجبات پہ اکتفا کرو، اور ہنسی کی کیسٹ خرید لو، ہنسانے کی کیسٹ خریدو،
اور ہنسا کرو بس، اور کوئی کام نہیں تمہارا۔ چونکہ شیخ تھے، جو کہا اس پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری تھا۔ 1 مہینے کے بعد آیا ہنستا ہوا اور بالکل حشاش بشاش۔ پھر کیونکہ میں حکیم بھی ہوں، پھر میں نے اس کو خمیر گاؤ زبان اور فلاں فلاں بھی دیا تاکہ اور قوت آ جائے۔ تو کہا کئی مرتبہ مطالعہ کر کے ذکر کر کے خشکی آ جاتی ہے، لہٰذا ہمارے اکثر و بیشتر اسلاف تہجد کی نماز میں ہلکا پھلکا ناشتہ کرتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، ابلا ہوا انڈا کھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب رات کو جلدی اٹھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، مطالعہ کریں گے اور قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو نیند کم ہوئی ہے، جلدی اٹھے ہیں تو مزاج میں خشکی آ گئی۔ اور اس خشکی کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ کئی مرتبہ آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ مسجد میں جائے گا، جی خود نفل پڑھ کر آیا ہے اور دوسرے کو فرض پڑھنے میں بھی دیر کر رہا ہے تو اسے حقیر سمجھے گا، کیسا آدمی ہے، نماز سے پہلے اٹھتا ہے۔ ارے نماز سے پہلے اٹھتا ہے اور کیا نماز کے بعد اٹھے گا؟ آپ نے اپنی تہجد کو اتنا بڑا مقام سمجھ لیا، سب حقیر آ گئی تمہاری نظر میں۔ تم تہجد پڑھتے ہو، نفلیں پڑھتے ہو، ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے ہو۔ وہ صرف فرائض و واجبات پہ اکتفا کرتا ہے، کوئی نفل نہیں پڑھتا، خدا کی قسم وہ آپ سے پہلے جنت میں جائے گا، کیونکہ تم تو جہنم میں اپنی تطہیر کے لیے گئے ہوئے ہوں گے، گناہ جو کیے تھے اس کی نجات حاصل کرنے کے لیے گئے ہوں گے، اور اس نے گناہ نہیں کیے، وہ گناہ سے بچتا ہے اپنے آپ۔ اس لیے اصول یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ صرف اور فرائض اور واجبات پر اکتفا کرے، کوئی نوافل کوئی ذکر نہ کرے، لیکن معصیت سے مکمل اجتناب کرے، خدائی قسم سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن ایک بندہ ہے جو نوافل بھی، مستحبات بھی اور ذکر و اذکار بھی سب کچھ کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے، تو جنت میں تو بعد میں جائے گا، پہلے جہنم میں جائے گا، سزا بھگتنے جائے گا۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بے ربط سی کہی ہیں اور میں نے اس کو اپنی ضرورت سمجھا تھا، اپنا سبق آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر سے دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے رب، میرے سونے رب، میرے اچھے رب، یہ وہ علماء ہیں جب یہ بچپن میں پیدا ہوئے تھے، چھوٹے سے تھے، جب ہوش سنبھالا تو ماں کو اور باپ کو چھوڑ کر پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے اور دور وطن سے دور گئے تھے پڑھنے کے لیے۔ کئی مرتبہ ماں یاد آتی تھی، باپ یاد آتا تھا، تکیے کے نیچے سر چھپا کے رو لیا کرتے تھے، چادر اوڑھ کے رو لیا کرتے تھے، سب کے سامنے اس لیے روتے تھے کوئی بزدلی کا تانا نہ دے دے۔ پیارے اللہ، یہ ماں باپ سے دور رہے اور جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، فارغ ہو کر آئے تو پھر بچوں کو پڑھانے بیٹھ گئے، یہاں تک کہ داڑھی نکل آئی، جوان ہو گئے، بھرپور جوان ہو گئے، پڑھاتے رہے یہاں تک کہ یہ داڑھی پھر سفید ہونی شروع ہو گئی، اب بوڑھے ہو گئے۔ یا اللہ، بچپن سے لے کر 55 تک سارا وقت آپ ہی کے راستے میں گزرا ہے۔ یا اللہ، سارا کا سارا وقت، ساری کی ساری زندگی اسی دین کے ساتھ وابستگی کے ساتھ گزری ہے، بچوں کو الف با پڑھاتے گزری ہے، بچوں کو حفظ کراتے گزری ہے، بچوں کو دین سمجھتے سمجھاتے گزری ہے۔ میرے پیارے رب، اس استقامت پر دنیا میں بھی نواز دیجیے اور آخرت میں بھی نواز دیجیے، اس استقامت پر دنیا میں بھی نواز دیجیے، آخرت میں بھی نواز دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، اس کے علاوہ ہمیں آتا بھی کچھ نہیں ہے کہ اللہ، پڑھنے پڑھانے کے علاوہ، سننے سنانے کے علاوہ ہمیں آتا بھی کیا ہے؟ کہ اللہ، آج اگر مدرسے والے ہمیں نکال دیں، ہمارے پاس دنیا کا کوئی فن ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم کسب معاش کر سکیں۔ میرے پیارے اللہ، ہم تو ہاتھ پیر توڑ کر، کشتیاں جلا کر بیٹھے ہی ہیں اس لیے کہ ہمیں اور کچھ آتا ہی نہیں ہے اور ہمیں اور کچھ کرنا بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو دین کی خدمت کرتے کرتے مسند درس و تدریس پہ بیٹھے بیٹھے دنیا سے چلے جانا ہے۔ میرے پیارے اللہ، یہ افراد جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، کچھ ایسی ہیں جن کو کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ سب کے دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ، مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، مساجد اسلامیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کے لیے جتنے شعبے کام کر رہے ہیں، یا اللہ سب میں میل محبت پیدا فرما۔ اللہ، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔